اللہ اکبر۔ یہ تلیاں ہم چومتے تھے۔ ایک صاحب ہیں منذر ان کا نام ہے، اللہ اکبر، ہم سب نے مدینہ شریف کے قریب آ کر دوڑ لگا دی، بھاگے، سواریاں چھوڑ دیں، ہم نے جا کر گر پڑے حضور کے قدموں پر، بوسے دیے ہاتھوں کو، پاؤں کو، لیکن ہمارے ایک بزرگ ہیں منذر، وہ نہیں دوڑے، انہوں نے سواری نہیں دوڑائی، وہ نہیں بھاگے۔ مدینہ شریف میں ان کے ایک دوست سے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ سواری چلاتے ہوئے ان کی حویلی میں گئے اور ان کو کہا کہ بھائی میرے غسل کا انتظام کرو، میں اتنے دنوں کے سفر سے آیا ہوں۔ وہاں غسل کیا، مسواک کیا، خوشبو لگائی، سرما آنکھوں میں ڈالا، نئے کپڑے پہنے، سواری وہاں روکی، ان کی حویلی سے پیدل اطمینان اور وقار اور ادب کے ساتھ مدینہ پاک کا ادب اور احترام کرتے ہوئے شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم بوسی پھر آ کے بڑے اطمینان سے کی۔ حضور کی بارگاہ میں جب منذر آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خلتین یحبہم اللہ، اے منذر تیری دو عادتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا ہے، الحلم والعنات، ایک تو یہ حلم اور دوسرا وقار، جو تو نے میرے شہر کا اور میری ذات کا ادب کیا ہے، تو بھاگ کر دوڑ کر نہیں آیا بلکہ تو نے بڑے اطمینان سے با ادب طریقے سے خوشبو لگا کر، سرما پہن کر، نئے کپڑے پہن کر، وقار کے ساتھ جو چل کر تو آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تیری دونوں عادتیں پسند فرمائی ہیں۔ عرض کرتے ہیں آتا خلا کو بہما ام اللہ جبلنی علیہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دو عادتیں میں نے تکلف کر کے بنائی ہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا باادب آدمی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش میں یہ رکھ دی ہیں، میری ماں کے دودھ کی گھٹی میں مجھے ادب دیا گیا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے منذر نہیں، تو نے یہ کوئی بناوٹ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تیری پیدائش جبلک علیہما قال الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین یحبہم اللہ ورسولہ۔ حضرت منذر فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے مجھے اپنے محبوب کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو مدینہ شریف جانے والا جو اب ان کو حضور نے کچھ نہیں فرمایا، وہ جو دوڑ کے آئے ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، سواریاں چھوڑ دی ہیں، غسل نہیں کیا، جی تازہ وضو نہیں کیا، انہوں نے اسی طرح سفر کی حالت میں آ کر حضور کے ہاتھ پاؤں چومے ہیں، میرے آقا نے ان سے بھی محبت فرمائی، ان کو کچھ نہیں فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن حضرت منذر کو کہا کہ تم نے جو یہ اس طرح سے ادب کیا ہے، عرشوں پر بیٹھ کر رب تمہارے ادب کو پسند فرما رہا ہے۔ یہی وہ ادب ہے جس کا درس امام عشق و محبت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھے کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ فرماتے ہیں مدینہ شریف جانے والے پاؤں سے نہیں، وہاں سر رکھ کے مصطفیٰ کی گلیوں میں چلنا، ہاں ہو سکے تو سر سے چلنا، پاؤں سے چلنا نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور وہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ محمد علی ظہوری قصوری اس نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھ لیں۔ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، پڑھیے کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ
پڑی ہوگی. جو پڑھ سکتا ہے محبت سے پڑھ لیں. جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی، یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا. ادب سکھا رہے ہیں. حج پہ جانے والا، عمرے پہ جانے والا، مدینہ پاک میں جانے والا، یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا. کیوں؟ ہر جا پہ فرشتوں کی بارات کھڑی ہوگی. سب کی آواز آئے. ہر جا پہ فرشتوں کی بارات کھڑی. کہتے ہیں اے حاجی، یہاں مدینہ پاک کی گلیوں میں صرف تو ہی نہیں سلام کرنے کے لیے آیا، ہر جا پہ فرشتوں کی بارات کھڑی ہوگی. یہاں تو ایک ایک انچ پہ اللہ کے لاکھوں فرشتے ہمہ وقت سلام کے لیے حاضر. اللہ 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 اللہ. اب یہ جو مدینہ پاک کی حاضری ہے، اس کے متعلقہ یہ سنن دارقطنی میں میرے پاس یہ حدیث کی کتاب ہے، 2 نمبر جلد میں 244 نمبر صفحہ ہے. یہ تاکہ ایسے ہی نہ بعد میں کہیں چلو جی شعر سنا کے تو مدینہ کی حاضری مکمل کر دی ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. حضور فرماتے ہیں جو میرے شہر مدینہ میں آ کر میری قبر کو دیکھ گیا، اور اب قبر کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر حاضر ہو گیا. حضور فرماتے ہیں جو میرے پاس سلام کے لیے آ گیا، واجبت لہو شفاعتی، قیامت کے دن میں ضرور میدان حشر میں سے اسے پہچان لوں گا. کروڑوں اربوں انسان ہوں گے، چند وہ لوگ حضرات و خواتین جو صرف میری حاضری کے لیے، میری محبت میں حج کر کے آئے مدینہ میں اور میری زیارت کرنے کے لیے آئے. واجبت لہو شفاعتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جتنا بھی گناہگار ہوگا میرا احترام لے کر مدینہ طیبہ میں آیا ہے، میں بزم حشر سے اسے تلاش کر کے اس کی بخشش کروا کے جنت میں لے جاؤں گا. واجبت لہو شفاعتی. اللہ 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 سبحان اللہ. اچھا، پھر میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی. اچھا یہاں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کا مدینہ شریف میں آنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ یہاں سے ویزا لے گیا چلو مدینہ پاک میں کام کاج کریں گے، محنت مزدوری کریں گے اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں گے. بھئی نماز تو پڑھنی ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، چلو مدینہ کا ویزا لگا لیتے ہیں، کام بھی کریں گے. فرماتے ہیں نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ بھی نیت ٹھیک ہے، اچھی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو اس نیت سے نہیں آیا کہ کام بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھیں گے، اگرچہ یہ بہت اعلیٰ سعادت ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں آنے والے کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں تو اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب سے اظہار محبت کے لیے مدینہ پاک میں جا رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کا آنا صرف میرے لیے ہوگا تو پھر میری شفاعت بھی اس کو آئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے محروم لوٹا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر حضرات آج کل کے کچھ ذہن ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ حج تو مکہ میں ہوتا ہے، عرفات تو وہاں ہے، مزدلفہ تو وہاں ہے، مینا تو مکہ میں ہے، طواف تو صفا مروہ میں ہوتا ہے، سعی وہاں ہوتی ہے، تو اس کا نام حج ہے. تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من حجہ فلم یزرنی قد جفانی. حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج کر کے وہ میری زیارت کے لیے مکہ سے مدینہ نہ آیا،
جفانی، وہ حاجی مجھ پر ظلم کر کے چلا گیا۔ اب بتاؤ جو حاجی نبی پر ظلم کر کے آیا اس کا حج قبول ہوگا؟ گیا حج کرنے کے لیے آیا ہے اور ظلم کر کے آیا ہے اس پر جس کی اداؤں کا نام آ جائے۔ حج کس کا نام ہے؟ حضور کی اداؤں کا نام آ جائے، نہ اور کن باتوں کا نام آ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 7 چکر لگائے تو ہم بھی لگاتے ہیں، حضور نے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کی تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پہلے مینا میں قیام کیا، پھر عرفات میں قیام کیا، پھر مزدلفہ میں قیام کیا، تو ہم بھی اسی ترتیب سے کریں گے تو ہمارا حج ہوگا نا۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ یہ کام کرے نا اور یہاں سے مکہ میں جا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ بس میں تو بوڑھا ہوں، میں بیمار ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں مینا میں نہیں جا سکتا، عرفات میں نہیں جا سکتا، مزدلفہ میں رات نہیں گزار سکتا، تو میرا حج ہو جائے گا؟ تو بولیے اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آمنہ کے لال کی اداؤں پر ادا بجا لانے کا نام آ جائے۔